الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال تعالى في مقام آخر: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار. تمام قسم کی حمد و ثنا، برتری، بزرگی، شان و شوکت، کبرت، وحدائی، خالقیت اس رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو کہ ساری کائنات، زمین اور آسمان اور ان کے درمیان بسنے والی ہر اس شے کا تنہا تنہا رب العالمین، وہ رب جس کے صفات، جس کی اسماء اور جس کے کلمات بہت زیادہ بلند ہیں، وہ رب العالمین جس کی خلاقیت، ربوبیت اور جس کے کرم نے زمین و آسمان کو گھیرے رکھا ہے۔ زمین اور آسمان کا نزول، زمین اور آسمان کے اندر جو نظام مسخر ہے، وہ اسی رب کائنات کی جانب سے۔ جب ہمارا رب ہے اور اتنی عظمتوں والا ہے کہ زمین و آسمان کی بادشاہی اس کے ہاتھ کی، زمین و آسمان، ہواؤں کا چلنا، بارش کا برسنا، زمین کی چھاتی سے میووں کا اگنا، سبز کا اگنا اور مسلمانوں کے لیے ہر وہ چیز ہمراہ ہونا جب اس رب العالمین کی جانب سے ہے، تو وہ رب کیسی شان والا ہوگا۔ قرآن حکیم کہتا ہے: وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اللہ کی حمد و ثنا اس کو کلمات کو بیان کرنے کے لیے کائنات میں جتنے درخت موجود ہیں، جتنے درخت، جتنے پیڑ، جتنے حجر موجود ہیں، تمام کو کیا کرو؟ قلم بنا لو۔ جتنے سمندر، دریا، ندیاں موجود ہیں، تمام کے پانی کو سیاہی بنا لو اور اس رب کعبہ کی حمد و ثنا کو لکھتے رہو۔ قرآن کہتا ہے جب یہ ختم ہو جائے نا، تم نے کائنات کے سارے درخت لیے، قلم بنا لیے، سارے سمندروں کا پانی لیا، سیاہی بنا لی، اللہ کی کلمات، بس اس کے تعریفات کو لکھتے رہے، اور جب یہ ختم ہو جائیں، سبعۃ ابحر، 7 مرتبہ پھر لاؤ، 7 مرتبہ پھر ساری کائنات کے درختوں کو قلم بناؤ، 7 مرتبہ پھر سمندروں کے پانی کو سیاہی بناؤ، لکھتے رہو۔ قرآن کہتا ہے: سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ، وہ درخت ختم ہو جائیں گے، وہ سمندروں کا پانی، سیاہی جو بنایا گیا وہ ختم ہو جائے گا، لیکن رب خالق کی حمد و ثنا کبھی ختم نہیں۔ جس رب کے کلمات انس جنس مل کر لکھ نہ سکے، اس رب کی ربوبیت اور خلاقیت کے بارے میں کیا جانا۔ جس رب کے کلمات اتنے زیادہ ہو، سوچو اس کی حمد و ثنا، اس کی کبریائی اور اس کی بادشاہت کتنی عظیم ہو۔ پیش بہا درود و سلام ہو اللہ کے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، بالخصوص ذات مقدسہ مطہرہ پر، جو کہ کونین کے تاجدار، آمنہ کے لال، عبداللہ کے للہ، جن کا نام نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کی ذات گرامی پر درود و سلام پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللہ رب العالمین کے بے پناہ فضل و کرم ہم پر ہیں، بڑی نعمتیں، بڑے احسانات ہم پر ہیں، ہے کہ نہیں؟ اللہ رب العالمین نے دنیا میں بہت سی مخلوقات بنائی. آپ دیکھیں گے اللہ رب العالمین نے درندے شرندے بنائے، اللہ نے حیوانات بنائی، سمندروں کی تہ میں اللہ نے مچھلیاں بنائی، آسمان پر پرواز کرنے والے پرندے بنائے. ہمارے علاوہ اور بھی مخلوقات ہیں، ایسی مخلوقات ہیں جن کو ہم نے دیکھا ہے، اور ایسی بھی ہے جن کی جو ہماری نگاہوں سے بری ہیں، جن کو ہم نے نہیں دیکھا. اللہ کے فرشتوں کو دیکھا کسی نے، جنات ہیں ان کو اصلی شکل میں دیکھا کسی نے. تو ایسی مخلوقات بھی ہیں جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، ہماری نگاہوں سے بری ہیں. بڑی مخلوقات اللہ رب العالمین نے بنائی. لیکن جب آدم کے پتلے کو بنایا تو رب کعبہ نے کیا کہا؟ اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو بڑا معزز بنایا. اللہ کے فرشتے بنے، اللہ نے نور سے ان کو بنایا. فرشتوں کے اندر نور ہے، خاک نہیں ہے. جب فرشتے بنے تو اللہ نے نہیں کہا ہم نے ان کو معزز بنایا. اللہ نے جنات کی تخلیق کی تو نہیں کہا کہ ہم نے ان کو معزز بنایا. لیکن جب آدم کا پتلا مٹی اور خاک سے تیار کیا گیا، اللہ نے روح پونچھتے ہوئے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اس خاک کے بنے پتلے کو ہم نے معزز کیا. یہ ہمارے لیے احسان کی بات ہے کہ نہیں؟ اللہ ہمارے پتلے کو تیار کرے تو اپنے فرشتوں کے نور پر فخر کرے، اپنے نور پر فخر کرے، اور کہیں کہ ہم نے آدم کو افضل بنایا ہے، آدم کو بڑا معزز بنایا ہے. بڑا کرم ہے اللہ رب العالمین کا. اس ایک نعمت کو دیکھ لیا جائے، ساری زندگی اس نعمت کا احسان چکانا جائے تو ہماری زندگیاں گزر جائے کہ احسان چکایا نہیں جا سکتا. اللہ نے زمین پر اتارا تو یوں ہی نہیں چھوڑا، انبیاء کا سلسلہ جاری کیا، نبی آتے رہے، امتوں کو سمجھاتے رہے، اور اس نبوت کو منسوخ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے آخر میں کس کو بھیجا؟ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا. آپ کے ساتھ یہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، آخری ختم رسول اس روئے زمین پر بھیج دیے گئے. تو قرآن مجید کے حوالے سے اور انسان کی تخلیق سے معلوم ہو گیا کہ انسان سب سے افضل بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے، انسان جو مخلوق ہے سب سے افضل ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہی افضل مخلوق سب سے زیادہ بدتر مخلوق ہو جائے؟ ایسے ہو سکتا ہے؟ سورہ تین کس کو یاد ہے؟ تقریباً سب کو یاد ہوگی. کیا ہے؟ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. یہ پوائنٹ ہم کو پکڑنا ہے. انسان ہے تو سب سے افضل مخلوق ہے، اور یہی سب سے افضل مخلوق سب سے بدتر مخلوق کائنات کی ہو سکتی ہے. کیسے؟ سورہ انعام کو اٹھاؤ، کیا کہا گیا؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل. کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ انسان جو ہے وہ بدتر ہے. کس سے؟ چوپایوں سے، جانوروں سے بھی. بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی گیا گزرا. پہلے کہا گیا اولئک کالانعام، یہ جانوروں کے مانند ہے. اس کے بعد کہا گیا بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے. کون سا انسان؟ اللہ کے ساتھ میں جملہ نہیں بولا ہوں. آپ خود بتائیے کون سا انسان جس کے اندر توحید نہ ہو، جو مشرک ہو، جس کو اللہ نے سر عطا کیا پر بدبخت پھوڑتا ہے تو خبر میں بڑے بابا کی مزار پر پھوڑتا ہے، اس کی خبریں کی مٹھی چاٹ چاٹ کر پلتا ہے. اس کو رب نے زندگی دی، اس کو زمین پر کھلاتا اور جلاتا میرا رب ہے، اس کا سر جھکتا کہاں ہے؟ بدبخت کا مزار کے. تو یہ سب سے بدتر شخص اس زمین کا وہ ہے جس کے اندر توحید نہ ہو. قرآن کا فتویٰ ہے، ہماری آپ کی بات نہیں. حقیقت ہے، سمجھ لینا ہے. بری لگے اپنے آپ کو سدھارنا ہے، اچھی لگ رہی ہے جائیے، ہم کچھ کہنے والے نہیں ہیں. ہمارا کام ہے آپ تک پیغام کو پہنچانا. ٹھیک ہے. اچھا، ایک بات ذہن میں آ گئی. ہمارے مشائخ موجود ہیں، جانتے ہوں گے. ہمارے ایک اہل حدیث کے بڑے عالم گزرے ہیں، مولانا حافظ عبدالعزیز رحیم آبادی رحمہ اللہ. ایک دفعہ یو پی بہار کے اندر ایک پروگرام رکھا گیا جس کے اندر شیخ کو دلائل آئے تو بات مضبوط ہو جاتی ہے نا. دلیل ملی، مثال ملے تو بات ذہن میں اچھی طرح اترتی ہے. تو کہا جا رہا ہے، برابر نہیں ہے کیا؟ تھوڑا اور اوپر آگے چیخ تو بھائی آواز برابر ہو جاتی ہے. مائک کم کراتے ہیں آپ لوگ انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو کیا بات چل رہی تھی؟ ہمارے ایک عالم ہیں جن کا نام کیا ہے؟
حافظ عبدالعزیز رحیم آبادی، ایک پروگرام کیا گیا جس میں آپ کو مدعو کیا گیا، اور بھی علماء اس میں آنے والے تھے۔ سب سے پوچھا گیا عالم صاحب آپ کیسے آئیں گے؟ کسی نے کہا ہمارے لیے گھوڑے کا انتظام کرو، کسی نے کہا گدھے کا انتظام کرو۔ ابھی گاڑیاں نہیں آئی تھی اس وقت، گاڑیاں موٹر بائک کارس وغیرہ نہیں آئی تھی، تو جس کی جو خواہش تھی وہ سواری پر انہیں لایا گیا۔ تو یہ جو ہمارے عالم تھے، جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا بھائی راستہ خراب ہے، گھوڑے پر جاؤں گا، گھوڑا اچھال دے تو ممکن ہے کہ گر جاؤں۔ عالموں کو بڑی احتیاط ہوتی، عالم گھر سے نکلتا ہے تو دعا پڑھ کے نکلتا ہے، اس لیے ان کے ساتھ برکتیں ہمیشہ رہتی ہے۔ اس لیے عالموں کے ساتھ رہا کرو، کچھ نہ کچھ مل جاتا، کچھ نہ ملے کم سے کم ان کی دعاؤں کی برکت سے محفوظ تو ہو ہی جاتا ہے، اس لیے علماء ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو نکلے، کہنے لگے بھائی گھوڑا رہا تو ہم گر جائیں گے، گدھا ہے لات مار دے تو پریشانی ہو جائے گی، گدھے بہت ہوتے ہیں نا جی، لات مارنا ان کا کام ہوتا ہے۔ تو کہا ایک گھوڑا گاڑی یعنی ہاتھ گاڑی کا، اس کو کیا کہتے ہیں، بگی کا انتظام کر دیا جائے تو بہتر ہے، بگی میں ہم آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ بگی کا انتظام کیا گیا، تو اس وقت مسلمان بگی نہیں اٹھاتے تھے، کافرین ہندو لوگ بگی اٹھایا کرتے تھے۔ تو ٹھیک ہے، مولانا نکلے گھر سے، اب بگی پر بیٹھ کر کے سوار ہو رہے ہیں، چلیں۔ اب جیسا ہی شہر کے اندر داخل ہوئے تو ایک مسجد کی جہاں کے بریلویوں نے پکڑ لیا اور پکڑ کے بولنے لگے مولانا آپ لوگ کہتے ہو آپ کا پورا طریقہ، پورا منہج کتاب و سنت پر ہے، آپ کے ہر عمل کی دلیل یا تو قرآن سے یا تو نبی کے فرمان سے صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے، تو آپ جو انسانوں کے کندھوں پر سوار ہو کر آئے ہو اس کی دلیل مجھے قرآن سے لا کر دو، اس کی دلیل مجھے حدیث سے لا کر دو، کیونکہ آپ کا ہر عمل کتاب و سنت پر ہوتا ہے۔ سواری ہے، اگر کسی کے کندھوں پر سوار ہو کر بگی پر جایا جائے تو یہ دین نہیں ہے، دین ہے کیا جی؟ آپ کی سواری ہے بھائی، اب تم سواری کو قرآن میں ڈھونڈنا چاہو گے تو کہاں سے آئے گی؟ قرآن ہے کہ دل لگی ہے؟ تو کہا گیا مولانا اس کی دلیل ہمیں قرآن سے لا کر کے دو، تو مولانا نے کہا ٹھیک ہے دلیل دے دیے، یہ جو بگی ہم نے اٹھائی ہوئی ہے اس کی دلیل ہم آپ کو دیں گے کہ اللہ نے اس کو بھی قرآن کے اندر ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً، گھوڑے، گدھے، خچر یہ سواری کے لیے ہے۔ انسانوں کی سواری کا ذکر قرآن میں کہا، انسانوں کی سواری کا ذکر قرآن میں کہا ہے، یہ جانور ہے اسی لیے ان کی سواری کرنا ہے نا، گھوڑا، گدھا، خچر، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ جانور ہے اسی لیے ان کی سواری کرنا ہے۔ تو مولانا سے دلیل پوچھی گئی تو انسان پر سواری کرنے کی دلیل لاؤ، تو کہتے اللہ کہتے اولئک کالانعام، بات سمجھ میں آئی؟ اولئک کالانعام، بات سمجھ میں آئی؟ اولئک کالانعام یہ جانور ہے، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ تو یہ جو مشرکین، یہ جو کفار ڈولی اٹھائے ہوئے ہیں، یہ صرف جانور نہیں ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ تو جب جانور کی سواری ہو سکتی ہے تو گئے گزرے کی سواری کیوں نہیں ہو سکتی؟ دلیل ملی نہیں ملی قرآن سے؟ علماء سے جڑ کے رہے تو فائدہ یہ ہوتا۔ بات آئی سمجھ میں؟ تو جو انسانیت اور حیوانیت میں فرق کرے وہ چیز کیا ہے؟ توحید ہے، توحید ہے، اللہ کی توحید ہے جو انسان کو انسان اور جانور کو جانور رکھتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں سمندروں کی تہہ میں مچھلیاں ہمارا ذکر کرتی ہے، اس لحاظ سے تو ان کے پاس بھی توحید ہے لیکن مسلمان کے پاس توحید نہیں، اس لحاظ سے تو جانوروں کے پاس بھی توحید ہے لیکن مسلمان کے پاس توحید نہیں ہے۔ چلیے مختصر سے وقت میں مجھے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا ہے۔ توحید کا فائدہ کیا ہوگا؟ جو فائدے آئیں گے اس کے اپوزٹ نقصانات آئیں گے، ٹھیک ہے، آپ کے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ سب سے پہلی چیز انسان اور حیوان میں فرق کرنے والی چیز توحید ہے، توحید نہ ہو تو آپ میں جانور میں فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے، پہلا پوائنٹ کلیئر ہو گیا۔ دوسرا پوائنٹ، عمل جو انسان کر رہا ہے، ابھی شیخ نے کہا کہ اگر عمل رمضان کے بعد بھی نہ ہو تو سمجھو اللہ نے توفیق نہیں دی، اور ہدایت توفیقی کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ ہدایت توفیقی بندے کو نہ ملے تو بندہ استقامت اختیار نہیں کرتا، اور استقامت نہ ہو تو عمل میں مزہ نہیں آتا، بہت جلدی راستے سے ہٹ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو کچھ بھی عمل ہو، اللہ رب العالمین قرآن حکیم میں کہتے ہیں وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، قیامت کا دن ہوگا، بڑے نمازیں، بڑے روزے، بڑے حج و عمرے، بڑی زکاتیں، بڑے تیجے، بڑے 40ویں، بڑی 11ویں، بڑے لگن، بڑے پکوان، سب لے کر کے روز محشر حاضر ہوا ہے۔ اتنے اعمال تو وہابیوں کے پاس بھی نہیں ہوں گے جتنے ہمارے پاس ہے، ساری 11ویں ہم نے کھلائی ہے، سارے دیگ وہاں لگے ہوئے،
اتنوں کو کھلائے، اتنوں نے الٹیاں کر لیے، اتنوں نے کھائے، سارا کا سارا سارے آپ کے اعمال قیامت کے دن موجود ہے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے بڑی کثرت اعمال لے کر کے انسان کھڑا ہے۔ اللہ کہیں گے ہباء منثورا، ان کے اعمال کو ذرات بنا کر کے اڑا دو۔ ذرہ کس کو بولتے معلوم؟ ذرہ اہل علم نہیں، جو جانتے ہیں وہ خاموشی اختیار کرے۔ ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ حفاظ وغیرہ ہو تو خاموش رہے۔ ذرہ کسے کہتے ہیں؟ نوجوانوں میں سے کوئی جواب دے۔ واٹ از ذرہ؟ نہیں، راکھ نہیں۔ راکھ کون سی راکھ؟ خاک کیا ہوتی ہے؟ مٹی ہوتی ہے، اس کو پکڑ لیا جاتا ہے؟ نہیں، ذرہ ہوتا ہے جس کو قابو کر لیا جائے، وہ ذرہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے کبھی گھر کی کھڑکی کھولی صبح صبح اٹھ کے؟ فجر کی نماز پڑھنے والا جواب دے سکتا، 10 بجے تک سونے والا جواب نہیں دے سکتا۔ جی، آپ نے گھر کی کھڑکی کھولی ہوگی تو آپ نے دیکھا ہوگا دھوپ کی شعاعیں جو کھڑکی سے اندر داخل ہوتی ہے، ان شعاعوں کے اندر اربوں کھربوں باریک باریک اڑتے ہوئے ذرات نظر آتے ہیں۔ آپ ہاتھ ڈال کے پکڑنا چاہو نہیں پکڑ سکتے، تو ان کو ذرات کہا جاتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں تمہارے اعمال کو اس طرح اڑائیں گے کہ تم پکڑ کر لانا بھی چاہو تو نہیں لا سکتے۔ توحید نہیں رہی تو کوئی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ دیکھیے، امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں، امام ابو زانا اپنی مسند میں، اور تاریخ کبیر کے اندر موجبین میں نقل کیا گیا ہے، حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آتی ہے۔ کیا کہا گیا؟ تجیء الاعمال یوم القیامہ۔ ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں قیامت کے دن بندے کے اعمال آئیں گے۔ تجیء الاعمال یوم القیامہ، سارے بندے کے اعمال قیامت کے دن آ رہے ہیں۔ جو کچھ آپ نے عمل کیا ہے سب سے پہلے آئے گی۔ فتجیء الصلاۃ، بندے کے لیے نماز آئے گی۔ بڑی نمازیں پڑھتا رہا، نماز کیسی پڑھتا وہ فرق نہیں، لیکن پڑھتا بہت تھا۔ نمازیں آ رہی ہیں، ساری نمازیں آ رہی ہیں، تہجد آپ نے پڑھی وہ بھی آ رہی ہے، آپ نے نمازیں فرض ادا کی وہ بھی آ رہی ہے، ساری کی ساری نمازیں آ کر کے کھڑی ہو گئی۔ کیا کہتی ہے؟ یا ربی انا الصلاۃ، اے میرے رب یہ جو بندہ آپ کے سامنے کھڑا ہے میں اس بندے کی نماز ہوں، یہ آپ کی رضا کے لیے کھڑا ہوتا، راتوں کو بھی قیام کرتا، دن میں بھی نمازیں پڑھتا، آپ کے لیے اس کی نمازیں ہوتی تھی۔ جب نماز آئے گی اللہ کہیں گے الک الخیر، یقیناً تو بڑی بہترین عبادت ہے، تھوڑا انتظار کر۔ نماز آئی، قطار میں لگائی گئی۔ اب اس کے بعد دوسرا عمل آ رہا ہے، فتجیء الصدقہ، بندے کا صدقہ آ رہا ہے، بندے کی زکوٰۃ آ رہی ہے۔ آ کر کے کہتی ہے یا ربی انا الصدقہ، اے میرے رب میں اس بندے کا صدقہ ہوں، آپ کی رضا کے لیے دیتا رہتا، تجوری میں آپ مال رکھا دیتے، یہ مسجد کے ڈبے میں لا کر رکھ دیتا تھا۔ اللہ بڑے صدقے کرتا، کوئی بھی مستحق اس کو چاند دینار میں شاپنگ کرتا ہوا نظر آتا، کوئی کچھ بھی مانگتا اس کو دے دیتا۔ اللہ بڑے صدقے اس نے آپ کے لیے کہیں گے۔ اللہ کہیں گے یقیناً تو بہترین عبادت ہے، الک الخیر، ذرا انتظار میں کھڑی ہو جا، ذرا انتظار میں آ جا۔ اس کے بعد آئے گا بندے کا صدقہ، فتجیء الصیام، اب بندے کا صیام، روزہ آ رہا ہے، رمضان کا 1 مہینہ پایا، سارے روزے رکھے، وہ الگ شکل ہے، سحری کر کے سو گئے، اٹھے تو افطار کے قریب، لیکن روزے پورے رکھے۔ ہر عمل بندے کا پیش کیا جا رہا ہے۔ روزہ آ کر کہتا ہے یا ربی انا الصیام، اے میرے رب میں اس بندے کا روزہ ہوں، آپ کی رضا کے لیے بھوکا رہتا، بڑی لذیذ چیزیں پکوان موجود ہوتے، گلا سوکھ رہا ہوتا، آپ کی رضا کے لیے نہ کھاتا نہ پیتا، مولا میں اس کا روزہ ہوں۔ اللہ کہیں گے ذرا انتظار کریے، آپ بڑی اچھی عبادت ہے، ساری کی ساری عبادتیں آ رہی ہے، ایک کے بعد ایک سارے بندے کے اعمال آ کر کے کھڑے ہو جائے۔ اب اخیر میں آ رہی ہے فتجیء الاسلام، اخیر میں بندے کا اسلام آتا ہے، بندے کی توحید آتی ہے۔ آ کر کہتا ہے یا ربی انا الاسلام وانت السلام، اے رب کائنات میں اس بندے کی توحید ہوں جس کے اعمال کو آپ نے رکا کر رکھا ہے، جس کا ہر عمل آپ کے یہاں پینڈنگ ہے، میں اس بندے کی توحید، اس کا اسلام ہوں۔ اور کہے گا یا ربی انا الاسلام وانت السلام، میں اس کا اسلام ہوں اور آپ کا نام سلام ہے۔ آج اسلام کی ملاقات رب السلام سے ہو چکی ہے۔ اللہ کہیں گے بک اليوم اخذ وبک اوتی، اے اسلام تیری ہی تو حاجت تھی، تجھے ہی، تیرا ہی تو انتظار کر رہے تھے، آج پہلے تیرا حساب ہوگا، تو درست ہے تو تمام کے تمام عمل درست ہے، تو درست ہے تو تمام کے تمام عمل درست ہے۔ پتہ یہ چلا توحید مضبوط نہ ہو، کتنے بھی ٹھونگے کر لو اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے، کتنی عبادتیں لے کر کے جاؤ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ رب کائنات کو مطلوب ہے تو اس کی ذات کے اندر کھڑے اتر جاؤ، یہ رب کو مطلوب ہے۔
سارے کے سارے اعمال آئے، اللہ نے سب کو قطار میں کھڑایا، سب سے پہلے کس کا جائزہ لیا گیا؟ توحید کا جائے گا۔ توحید مضبوط ہونا کہ نہیں ہونا؟ توحید اسی لیے ضروری ہے کہ آپ کے اعمال کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول کروانا ہے۔ توحید ہی قبول نہیں ہے، توحید ہی مقبول نہیں ہے ہمارے مسلمانوں کی۔ کہتا ہے ارے بھائی مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد مشرک کیسا ہوتا؟ بھائی ہمارے سر پہ ٹوپی بھی ہے، ہم نماز پڑھنے بھی مسجد کو آ رہے ہیں، ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں، ہم مشرک کیسا ہوتے؟ اللہ کو معلوم تھا ایسے پیدا ہوتے، ایسے پیدا ہوتے۔ اس کو بیٹا نہیں ہوا تو بابا کے پاس جاتا، پھر مسجد میں آ کے بولتا میں مشرک کیسا ہوا بولتا۔ اللہ کو معلوم تھا۔ انہی کے بارے میں اللہ نے کہا سورہ یوسف کے اندر وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ مشرک کے مشرک ہی ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہندو ہے مورتی بنا کر کے پوجا کر رہا ہے تو میں مشرک ہوں، تو خبر بنا کے پوجا کر رہا، تیرے میں ہندو میں فرق کیا ہے بھائی؟ انہیں ہے چھوٹی مورتی گھر میں بنا لے کے پوجا کر رہا، تو پورا مزار مقبرہ بنا دیا۔ تو وہاں پہ سب آ رہے ہیں، کوئی لا کے چادر چڑھا رہا ہے، کوئی عرس کر کے جا رہا ہے، کچھ کھلا کے جا رہا ہے، پلا کے جا رہا ہے، انہی سے حاجت ہے، انہی سے مشکل کشائیاں، انہی سے سب کچھ مانگا جائے۔ وہ بیچارہ پریشان ہے، اندر اس کی ہڈیاں سلامت ہے، نہیں معلوم اللہ والا ہے تو اللہ کی جنتوں میں ہے یا پھر کچھ نہیں ہے۔ بعض جگہ تو ایسی بھی ہے کہتے معلوم ہم سنیں کہ بعض کئی مقبرے حیدرآباد ہندوستان پاکستان کے اندر ایسے بھی ہے جہاں پہ کوئی اپنا خزانہ گاڑ کے گیا تھا، اس کو مقبرہ بنا دیا گیا۔ بعد ایسی چیزیں بھی ہیں جہاں لوگ پہلے بیت الخلا نہیں تھے نا تو اس کو بیت الخلا بناتے تھے، اب وہ گندگی کو ڈھانپنے کے لیے مٹی ڈال کے تھوڑا اوپر کر دیے تو لوگ جا کے اس کو خبر بنا لے کے مقبرہ بنا کے پوچھنا شروع۔ ایسے عقائد کی بیماریاں امت اسلام کے اندر موجود ہے۔ ہمارا حل کیا ہے؟ اللہ کے یہاں عمل قبول کرانا ہے تو توحید کے ذخیرے کو مضبوط کر کے لے جاؤ، اور یہی توحید ہے جو کہ آپ پر جنت کو واجب کراتی۔ اچھا ایک بات بتاؤ، ایک سوال ہے، کامن سوال ہے، کوئی بندہ ہو جو توحید پر مکمل اتر گیا ہو، اس کے پاس غلطیاں ہیں، توحید پکی ہے پر غلطیاں ہیں، نمازیں کچھ چھوڑ گئی، کچھ ہو گیا، غلطیاں ہو گئی، قیامت کے دن بڑا بھاگا پھر رہا ہو، اعمال کا ذخیرہ کچھ نہ ہو، توحید مضبوط ہو، اللہ معاف کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ توحید ہو، عمل کم ہو، اللہ معاف کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اللہ کی رحمت پہ ڈیپینڈ ہے، بھائی اللہ چاہے تو معاف کر دے۔ ایک بندہ ایسا ہے جوانی سے بڑھاپے تک عبادت کرتا رہا، اس کو اتنا موٹا مسا آ گیا چہرے پہ، یوں رہتا تھا نماز کو جا رہا نہیں بولتا، ایسا شخص ہے بڑی نمازیں پڑھنے والا، توحید کو یہ سمجھا نہیں ہے، قیامت کے دن بخشش ہو سکتی ہے اس کی؟ کہیں کو توحید اصل مصدر ہے نا جی، توحید اصل مصدر ہے، توحید آپ کے پاس ہے۔ ایک حدیث ذہن میں آ رہی ہے، اللہ رب العالمین قیامت کے دن ایک بندے کو بلائیں گے، بڑا بھاگا پھر رہا ہے جی، تھوڑا متوجہ ہوئیے، میں یہاں پہ بولنا دو آدمی بات کر رہے ہیں، میں اتنا چیخ کے مائک میں بول رہا ہوں نا بھائی میرے کو دیکھ لو نا، میرے کو دیکھ لو، اللہ ہلو بات کر لے رہے ہیں، کیا کر لے رہے ہیں، میں چیخ رہا ہوں، میرے کو سنیں جی۔ یہاں ہمارا بیٹھنا ضائع نہیں ہونا، ہم کس لیے بیٹھے؟ لیلۃ القدر کی تلاش میں بیٹھے نا، نہیں سحری کے چکر میں بیٹھے، لیلۃ القدر کی تلاش میں بیٹھے نا۔ اللہ ہم تمام کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہم تمام کی عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین جی۔ تو کیا بات چل رہی تھی کہ اللہ قیامت کے دن بلائیں گے، اور جب بلائیں گے تو اس بندے سے کہا جائے گا بندہ بڑا ہے، توحید والا تو ہے پر گناہ ہے، اسی لیے بھاگا روز محشر پھر رہا ہے، نبی کی سفارش نہیں مل رہی۔ اللہ، نبی کی سفارش نہ ملے تو سوچو کیا عالم ہو سکتا ہے، نبی کی سفارش کے دائرے میں نہ آئے تو کتنی وحشت، قیامت کی ہولناک ہے بڑی خطرناک، اوپر سے نبی کی سفارش ساتھ نہیں، بھاگا پھر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین بندے کو رکائی، کہیں گے کیا ہوا، کیا ہے پریشانی تیری؟ کہے گا اللہ توحید تو ہے پر اعمال کا ذخیرہ نہیں ہے، مولا نبی کی سفارش بھی نہیں مل رہی ہے، نبی نے سفارش نہیں کی، اب اسی حالت میں کیا کیا جائے؟ اللہ کہیں گے کیا سوچتا ہے، تیرا گمان کیا ہے، تیرا خیال کیا ہے؟ کہیں گے اللہ آپ کی رحمت کے بڑے قصیدے سنے تھے مولا، دنیا کے اندر ہر خطیب کی زبان سے سنا تھا، اللہ بڑی محبت کرنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ آج نہ نبی کا سفارش کا سہارا ہے، آج نہ کسی بابا کا دامن کرتا پاجامہ باقی ہے، اگر آج کوئی چیز باقی ہے تو آپ کی رحمت اور آپ سے امید باقی ہے، کچھ نہیں ہے اللہ، بس آپ سے امید ہے۔ اللہ کیا کریں گے؟ ایک پیپر نکالیں گے، ایک جملہ نکالیں گے، ایک جملہ سمجھ لیجئے، نکال کر کے اس کے میزان ترازو میں ڈالیں گے، وہ ترازو جو گناہوں کی وجہ سے بھر گیا ہے، گناہ آ گئے تو میزان بھاری ہو گیا نا گناہوں کا، تو جب یہ بھاری ہو جائے گا تو اللہ رب العالمین ایک جملہ، ایک کلمہ نکالیں گے، نکال کر کے اس کے دوسرے پلڑے پر رکھیں گے،
جب وہ کلمہ لایا جائے گا تو اس کلمے کی برکت سے وہ پڑلا بھاری ہو جائے گا، گناہوں کے پڑلے کو ہلکا کر دے گا، کہے گا اللہ یہ کیا ہے، اللہ یہ کیا چیز ہے جس نے میرے اعمال کے پڑلے کو بھر دیا ہے، میرے اعمال کو مقبول کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کہیں گے بندے یہ تیری توحید ہے جس پر تو دنیا میں جمع رہا تھا۔ اللہ کہیں گے جا ہم نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، توحید کی بدولت اس کو جنت عطا کی۔ جان رہے توحید کچھ نہیں ہے، بڑا گناہ گار ہے، عمل اتنا بھی نہیں ہے کہ پڑلے کو ذرا سا مستدل کیا جائے، برابر میں لایا جائے، گناہ ہی گناہ ہے، بس ایک توحید ہے۔ اللہ توحید کو اس کے دوسرے پڑلے میں ڈالیں گے، اس کے پڑلا وزن کر دیا جائے گا، جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ایسی بھی رحمت اللہ کی جانب سے مل جائے۔ اب اتنے بھی بے فکر مت ہو جاؤ کل فجر کو نہیں آ رہے گتے پورے، سن لیے بات سے نہیں، ایسا نہیں ہونا، ایسا نہیں ہونا میرے بھائی۔ توحید رہی جنت مل جاتی، جنت کے ٹاپ لیولز نہیں ملتے۔ ہم کو جنت میں جانا ہے کہ جنت الفردوس میں جانا ہے؟ جنت الفردوس میں جانا ہے نا، تو جنت الفردوس میں جانا ہے تو اعمال بھی ویسے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کریں گے انشاءاللہ عمل، ہم توحید کو مضبوط کریں گے۔ اللہ کے رسول بخاری مسلم کی روایت فرماتے ہیں سنتان موجبتان، دو چیزیں ہیں جو کہ موجب ہے، موجب کا تثنیہ موجبتان ہے۔ موجب کس کو کہتے ہیں؟ فرض کر دینے والی، واجب کر دینے والی چیزیں ہیں۔ کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں دو چیزیں ہیں جو کہ انسان کو واجب کر دینے والی ہے، ایک وہ جس نے اپنی توحید کو محفوظ کر دیا، اللہ نے اس پر جنت کو واجب کر دیا، اور دوسرا وہ جس نے اپنی توحید کے اندر بگاڑ لا لیا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو گویا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا، جنت میں جانے کا سوال ہی نہیں۔ اب جنت ملنے ہی والی نہیں ہے جس کی توحید مضبوط نہ ہو۔ جو توحید جتنے گناہ ہوں اللہ چاہے رحمت سے معاف کر دے، اگر توحید کا جرم ساتھ ہے تو اللہ کے یہاں بخشش اور اللہ کے یہاں مہربانی نہیں ہے، ڈائریکٹ جہنم ہے۔ کمپرومائز شرک پہ ہوتا ہی نہیں، اللہ کے یہاں گناہوں پہ کمپرومائز اللہ کر لیں گے، شرک پہ نہیں، ٹھیک ہے؟ ایک حدیث پیش کر لیتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں، امام ابو زانہ اپنی مسند میں، امام بخاری تاریخ کبیر میں اس واقعے کو نقل کرتے ہیں۔ راوی حدیث جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واقعے کو غور سے سنیے، ختم ہونے کے بعد اس کے ریلیٹڈ کوشچنس کرتے ہیں انشاءاللہ، چھوٹے موٹے، ٹھیک ہے؟ راوی حدیث جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جنگ کا اعلان ہوا، تمام کے تمام جنگ کے لیے نکلے، مدینہ سے کچھ دور آ کر کے کھڑے ہو گئے، ہم تمام نبی کے ساتھ جنگ کے لیے نکلے، آ کر کے کھڑے ہو گئے، سامنے سے ایک مسافر ہے جو کہ اپنی اونٹنی پر سوار تیزی کے ساتھ ہماری طرف آ رہا ہے، تیزی کے ساتھ ہماری طرف بڑھ رہا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ھذا الراکب کأنہ یریدکم، اے میرے اصحاب میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سوار ہے، جو کہ اپنی سواری پر سوار ہو کر بڑی رفتار سے آ رہا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ تمہارے ہی پاس آ رہا ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول مسافر ہے، آئے گا کہیں نہیں جائے گا، اس سے ہم کو کیا مطلب، ہم کو اس سے کیا مطلب؟ ذرا واقعے کو غور سے سنو، جنت کس طرح واجب ہوتی ہے، یہ لے کر کے آج کی مجلس سے اٹھ جاؤ۔ کہتے ہیں ابھی یہ بات چل رہی تھی، تبادلے خیال چل ہی رہا تھا کہ وہ جو اپنی سواری پر سوار ہو کر تیزی سے ہماری طرف بڑھ رہا تھا، ہماری فوج کے دستے کے پاس آ کر کے کھڑا ہو گیا، یا فوج کا دستہ ہے یا محمد کریم اپنی اونٹنی پر سوار ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد کہتے ہیں ہم بات چیت کر رہے تھے، وہ سوار آ گیا، ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا اور پوچھتا ہے من منکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے محمد صاحب کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے نبی کون ہیں جنہوں نے آخری شریعت لے کر کے اس دنیا کے اندر آئے؟ کہا دیکھو وہ جو اونٹنی پر سوار ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آتا ہے، آ کر کے کہتا ہے اے اللہ کے رسول مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کوئی شریعت، کوئی دین لے کر کے آئے ہیں جو باپ داداؤں کے دین سے بڑا مختلف ہے، جو لوگوں کو بت پرستی کی طرف سے ہٹا کر ایک رب واحد کی کبریائی اور غلامی کی طرف جھکاتا ہے۔ اے اللہ کے رسول میرے آنے کا مقصد یہ ہے، میں بڑی دور دراز سے سفر کر کے آیا ہوں۔ ایک روایت کے الفاظ کہتا ہے اے اللہ کے رسول ہم ہمارے گھروں سے نکلے، ہماری بیوی بچوں کو چھوڑا، ہماری سواریوں گھوڑوں کو چھوڑا، ہمارے سارے دنیا کے متاع ذرائع چھوڑ کر ہم سفر کر کے نکل کے آئے ہیں۔ اے اللہ کے رسول راستے میں ہمارا توشہ ختم ہو گیا تھا، ہم نے درختوں کے پتے کھائے اور اپنا سفر جاری رکھا۔ ہے ایسی طلبہ نوجوانوں کے اندر آج کوئی کیوں حدیث کا حافظ پیدا نہیں ہو رہا ہے؟ آج کیوں زمانہ اس طرح کے جید علماء پیدا نہیں کر پا رہا ہے؟ شوق اور ذوق مسلمانوں کے اندر سے مر گیا ہے۔ مسلمان 10th پڑھ لیے، کالج پڑھ لیے، اب اس کے بعد کوئی کام والد صاحب کا کام تھا وہی سنبھالتے ہوئے زندگی میں لگ گئے،
کوئی آٹو چلا رہے تھے کسی کے والد صاحب، یہ بیچارہ بھی 10th پڑھ کر کے آٹو چلا رہا ہے، آگے بڑھنے کا ذوق امت اسلام سے نکل گیا۔ تم نے دین کو سیکھنا دشوار بنا لیا، تم نے دنیا کو آسان کر دیا، اللہ نے دنیا ہی مزین کر کے تم کو دکھا دی۔ آج دیکھو کتنے نوجوان دنیا کی لپیٹ میں آ کر کے برباد ہو رہے ہیں، چوری کے کیس میں پھنس گئے جیل میں چلے گئے، فلانا کیس میں پھنس گئے جیل میں، دیکھے نہیں دیکھے واقعات ہم دیکھیں نا۔ اللہ کے دین کو مشکل بناؤ گے اللہ زندگیوں کو مشکل کر دے گا۔ کہتا ہے اللہ کے رسول ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کوئی شریعت لائے ہیں، آپ ہمیں وہ سکھا دیجئے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، سنیے ذرا غور سے سنیے، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دے، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دے، وان محمد رسول اللہ، اور نبی محترم کو آخری رسول اور نبی مان۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں لا تشرک بہ شیئا، یہ لا تشرک بہ شیئا میں مسلمان جمنے والا نہیں۔ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ لا تشرک بہ شیئا، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں تو مسلمان تو ہو جائے گا، توحید تو اپنا لے گا، زندگی میں کوئی ایسا موڑ آ جائے گا جہاں پر شیطان تجھ کو بہکا دے گا، شیطان تجھ کو گمراہ کر دے گا، شرک کی طرف لے جائے گا، تو اے بدو میرے بھائی اس بات کی گواہی دے کہ اللہ پر تو ایمان لاتا ہوں اور ساتھ میں اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کروں گا، شرک نہیں کروں گا، اس بات کا بھی وعدہ کر، اس بات کی بھی گواہی دے۔ ہم لا الہ الا اللہ تو پڑھ لیتے ہیں، پر الا اللہ والا ایمان اور الا اللہ والا عمل ہمارے اندر نہیں آتا۔ کہتے ہیں وہ بھی دیتا، یہ بھی دیتا، علی بھی دیتے، ولی بھی دیتے، نبی بھی دیتے، تو پھر اللہ کیا دیتا؟ سوال ہے نہیں۔ توحید کو مضبوط کرو۔ اللہ کے رسول نے کلمہ پڑھا دیا، اب اس کے بعد کہتے ہیں چلو کیا خیال ہے، جانا ہے گھر کی طرف، لوٹنا ہے؟ ہم تراویح پڑھ لیے تو بہت لمبی پڑھا رہے، حافظ صاحب چل جا کے ادھر لیٹیں گے، چائے پی کے آئیں گے، سگریٹ مار کے آئیں گے، اسٹنگ پی کے آئیں گے۔ یہ نوجوانوں کی حالت ہے نا، اس طرح آج نوجوانوں کی حالت ہے۔ ان کے اندر جذبہ دین کیسا تھا دیکھو، کہتے ہیں توشہ ختم ہو گیا تو ہم نے پتے کھائے اور سفر جاری رکھا، آپ تک آ گئے تاکہ توحید ہم کو مل جائے۔ گھروں سے اٹھ کے آنے کی توفیق نہیں ہوتی توحید سیکھنے کے لیے، وہ لوگ گھر دار چھوڑ کر کے سفر کرتے تھے، ایسے ساتھی تھے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ فرمایا گیا توحید کا اقرار ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا، کیا گھر کو جانا ہے؟ کہا نہیں اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں اسی وقت آپ کے ساتھ غزوے میں شریک ہو جاؤ، اسی وقت آپ کے ساتھ جنگ پر چلو۔ ایسا جذبہ ایمان تم لاؤ۔ اور مسلمان کمزور ہے کہ نہیں؟ ہر جگہ ذلیل ہے کہ نہیں؟ 180 کروڑ مسلمان آباد ہے دنیا کے اندر۔ کتنے؟ 180 کروڑ مسلمان ہیں، 56 ممالک کے حکمران ہم ہیں، 56 ممالک ہمارے انڈر ہے۔ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ ایک اسرائیل ہم سے کنٹرول نہیں ہو رہا، ایک اسرائیل ہم سے کنٹرول نہیں ہو رہا۔ وہ فلسطین کے معصوم بچوں کی سسکیاں ہم سن رہے ہیں بے غیرت، لیکن ہمارے اندر کا ایمان نہیں جگ رہا۔ اللہ نے وہن ڈال دیا ہے جو کہ نبی کی حدیث سچ ہوتی ہوئی نظر آ رہی۔ اس لیے مسلمانوں کی کوئی اوقات نہیں رہ گئی، کیوں؟ توحید مسلمانوں کے پاس نہیں رہ گئی۔ اپنی توحید کو مضبوط کرو، تمہارے پایہ استقامت کو کوئی متزلزل نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، اب کہا اللہ کے رسول ہم بھی غزوے میں شریک ہونا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہا چلو۔ جریر بن عبداللہ جو کہ ایک حدیث کے راوی ہے بیان کرتے ہیں بڑی مشکل سے 10 سے 15 قدم اس کا اونٹ آگے چلا ہوگا، 10 سے 15 قدم اس کا اونٹ آگے چل کے گیا ہوگا۔ بعض جگہ زمین پوخل ہوتی، ہم وہاں پاؤں رکھے تو پاؤں اندر دھس جاتا، یہ کچے روڈوں پہ اکثر یہاں پہ ہوتا، گاؤں دیہات میں تو زیادہ تر آپ لوگ دیکھے ہوں گے۔ زمین ایسی ہوتی جہاں نیچے پوخل رہتی، کسی جانور کا، چوہے وغیرہ کا بل رہتا، یا پھر اوپر کیچڑ جمنے کی وجہ سے زمین اور مٹی کمزور ہو جاتی، پاؤں رکھو تو پاؤں اندر دھس جاتا۔ جریر بن عبداللہ کہتے ہیں ابھی اس بدو نوجوان بھائی کا اونٹ 10 سے 15 قدم ہی آگے چلا تھا کہ ایک گڈھے میں جا کر کے اٹک گیا۔ جب اونٹ کا پاؤں پھنسا تو وہ بدو جو کہ ابھی مسلمان ہوا تھا، اونٹ کے کجاوے کے گردن کے بل زمین پر گر پڑا، اونٹ کے کجاوے سے گردن کے بل زمین پر گر پڑا، اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ راوی حدیث کہتے ہیں اللہ کے رسول نے ہمیں للکارا، 2 نوجوان صحابہ کرام ہیں، مقداد بن اسود ہے، عبد الرحمن بن عوف ہے، کہتے ہیں ہم نے ہمارے اونٹوں کے بٹھانے کا بھی انتظار نہ کیا، اللہ کے رسول نے للکار کر کہا کہ جاؤ اس نوجوان اس مسلم بدو کو دیکھو۔ ہم ہماری اونٹنیوں سے چھلانگ لگا کر کود پڑے اور جا کر کے اس کو دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ ابھی کلمہ پڑھا تھا، ابھی دنیا کو چھوڑ کر جا چکا ہے، موت ہو گئی، موت ہو گئی۔ اللہ ایسی موت ہم کو بھی نصیب فرمائے، آمین آمین۔ ایسی موت کے مراد ہماری موت کے وقت کلمہ ہماری زبانوں پر اللہ نصیب فرمائے، آمین۔ کہتے ہیں
ہم نے جب اس نوجوان مسلم کو دیکھا کہ ابھی جو مسلمان ہوا تھا مر چکا ہے، اس کی روح قبض ہو چکی ہے، ہم نے کہا قد قبض الرجل، اے اللہ کے رسول یہ جو ہمارا نوجوان مسلم ساتھی جو ابھی مسلمان ہوا تھا اس کی روح قبض ہو چکی ہے، یہ ہلاک ہو گیا ہے، دنیا سے جا چکا ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول دوڑتے ہوئے آئے، اس کے پاس لاش کے پاس کھڑے ہو گئے، پہلے تو اس کو دیکھنے لگے، دیکھ کر آپ پلٹ کر کے پیچھے چلے گئے، پلٹ کر 2 قدم آپ پیچھے چلے گئے۔ صحابہ حیران ہیں، لیکن پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ نبی کا عمل ہے۔ صحابہ کا ادب کا تقاضا یہ تھا کہ صحابہ اپنی آوازوں کو نبی کے آگے بلند نہیں کرتے تھے۔ آج مسلمان محبت کا دعویٰ کرتا، مائک کھول کے چیختا، سحری ہون دو، سحری کا کھانا ہضم ہوئے تک چیختے ہمارے ملے مولوی پکڑ کر کے مائک۔ ایسا ہمارا حال ہے، تم نبی کا احترام کر رہے ہو؟ کہتے ہیں ہم نے دیکھ لیا کہ نبی نے اس بدو کو دیکھا اور آپ پیچھے پلٹ گئے۔ ہم سوال تو کرنا چاہتے تھے لیکن ہماری زبانیں کھلتی نہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے ساتھیو تم کیوں گونگے بنے کھڑے ہو؟ اس شخص کے بارے میں مجھ سے سوال کیوں نہیں کرتے؟ مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں نے اس کو دیکھا پر دیکھ کر پلٹ گیا؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول بتائیے کیا معاملہ تھا؟ کیا اس کی توحید مضبوط نہیں تھی؟ کیا منافق شخص تھا جس کو دیکھ کر آپ نے اپنا چہرہ انور کو پلٹ لیا؟ آپ اس کو دیکھ کر کے پلٹ گئے۔ فرماتے ہیں اے میرے ساتھیو جس طرح تم اپنی اونٹنیوں سے چھلانگ لگا کر اس کو دیکھنے آئے، میں بھی تو آیا تھا کہ اس کو دیکھوں، پر جب نزدیک آتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں؟ فإنی رأیت ملکین یدسان فی فیہ من ثمار الجنہ، آیا تو میں بھی تھا کہ اس کو دیکھوں، پر جب قریب آتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں؟ یہ مر گیا ہے اور اس کی روح کو پکڑ کر جنت کے 2 فرشتے جنت کے میوے کھلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فعلمت انہ کان جاعیا، اس نے ہمیں بتایا تھا کہ یہ بھوکا آیا تھا، توحید اور ایمان کی برکت سے اللہ نے دنیا میں جنتی میوہ اس کو کھلا دیا۔ جانتے ہو توحید کی برکت کو؟ کہتے ہیں یہ بھوکے آئے تھے لیکن جب مرے ایمان اور توحید پر اللہ نے جنتی میوے دنیا میں ان کو کھلا دیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں عمل قلیلا اوجر کثیرا، اے میرے ساتھیو یہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہے جس نے عمل تو بڑا تھوڑا پایا، ایک وقت کی نماز نہ ملی، ایک وقت کا روزہ نہ ملا، ایک وقت کا صدقہ و زکوٰۃ نہ ملا، توحید کے بعد کوئی نیکی کرنے کا عمل نہیں ملا، توحید کو مضبوط کر لیا، اللہ نے دنیا کے اندر جنت کے میوے چکا دیے۔ جنت واجب کرتی یا نہیں توحید؟ کوئی سوال کرے تو چھاتی ٹھوک کے کہنا جس کو رب کی توحید سے محبت ہو جائے بس جنت اس کو محبت ہو جاتی ہے۔ جس کو رب کی توحید سے محبت ہو جائے جنت کو اس سے محبت ہو جاتی ہے، جنت بلاتی ہے اس کو۔ اپنی توحید کو مضبوط کیجئے، اللہ ہم تمام کا خاتمہ توحید پر کرے۔ چلیے بات سمجھ میں آ گئی، ساری حدیث سمجھ میں آ گئی۔ اس حدیث کو دیکھنا ہے تو امام احمد بن حنبل کی مسند اٹھا لیجئے، ٹھیک ہے، امام ابو زانہ کی مسند اٹھا لیجئے، اور امام بخاری رحمہ اللہ کی تاریخ کبیر اٹھا لیجئے، اس کے اندر یہ حدیث آپ کو سند کے ساتھ مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ راوی حدیث جریر بن عبداللہ ہے۔ مسلمان ہونے کون آیا تھا؟ ایک بدو، ایک مسافر آیا تھا نا۔ اچھا، اللہ کے رسول نے اس سے کیا کہا؟ توحید پر جم جانا، اس کے بعد کا جملہ کیا کہا؟ لا تشرک بھی شیئا، توحید والے تو بن جاؤ گے، اس کے بعد کیا کرنا؟ شرک نہیں کرنا، اللہ کی ذات میں کبھی کسی کو شریک مت کرنا۔ معلوم یہ ہوا توحید آنے کے بعد اہل حدیثوں کے اندر بھی شرک آ سکتا ہے۔ جی اہل حدیثوں کے اندر بھی شرک آ سکتا ہے۔ کئی نفس کے پجاری ہو گئے، اللہ کو چھوڑا، نفس کو معبود بنا لیا۔ اللہ نے کہا نا اے نبی آپ نے کیا اس کو بھی دیکھا جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ اہل حدیث ہمارے لوگ ہیں، دیکھیے اللہ کہتے ہیں رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، اپنی مغفرت کر لالو مسلمانوں۔ ہمارا مسلمان کہتا ہے نہیں فروٹ کا بزنس اچھا ہوگا، فروٹ کی بنڈی ڈال کے بیٹھ گئے، اب تراویح بھی گل ہو رہی ہے، فجر بھی جا رہی ہے، روزے بھی جا رہی ہے۔ اللہ نے کہا رمضان سے اپنی مغفرت کروا لو، دل نے کہا رمضان ہے کچھ پیسہ کما لو، تم نے رب کو چھوڑا، دل کی سنی، رب کو چھوڑ کر دل کو اپنا معبود بنا لیا۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان اور اپنی توحید کے اندر شرک کو نہ ملایا، ظلم سے مراد ظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ہی سب سے بڑا ظلم ہے۔
تو اللہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے اپنی توحید کے اندر شرک کی ملاوٹ نہ کی ان کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ لوگ۔ اس کو امن ملی کہ نہیں ملی؟ جو بدو شہید ہو گیا تھا مسلمان بن کر کے، مرا تو جنت کے میوے دنیا میں مل گئے، مرا تو دنیا میں جنت کے میوے مل سکتے ہیں توحید کی دولت سے، تو ہم توحید والے ہو کر کے دنیا میں ذلیل کیوں ہیں؟ پھر توحید والے ہو کر کے دنیا میں ذلیل کیوں ہیں؟ سوال ہو سکتا ہے نا، ایک سوال ہو سکتا ہے کہ ہمارے اندر توحید ہے تو پھر بھی ہم ذلیل کیوں ہیں؟ جواب یہ ملا توحید تو ہے پر الا اللہ والی توحید نہیں ہے، لا الہ الا اللہ والی توحید نہیں ہے، یعنی صرف اللہ ہی کو ماننے والے ہیں۔ اللہ کے ساتھ نفس کو بھی مان رہے ہیں، اللہ کے ساتھ دنیا کو بھی مان رہے ہیں، اللہ کے ساتھ زمانہ چینج ہو رہا، ہم بھی تھوڑے چینج ہونا کرتے، ایسی چینج ہو جاتی، اللہ چینج ہی کر کے دنیا چینج کر کے قبر میں ڈال دیتے، قبر چینج کر کے جہنم میں ڈال دیتے، ایسی چینج ہوتے جاتے۔ اپنا لباس چینج کرو زمانہ چینج ہو رہا تو، اپنی جوتی چینج کرو زمانہ چینج ہو رہا تو محمد کے دین کو کیوں چینج کرنا چاہ رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ ہماری جاگیر ہے کیا باپ دادا کی جو جیسے لگے ہم چینج کر لیں؟ ذرا زمانہ ماڈل ہو رہا کہتے اپن بھی ماڈل ہونا کہتے، کس طرح کی ماڈل گئی؟ کیا تم لے رہے ہو میرے بھائیو؟ توحید نہ ہو تو کیا ہو سکتا؟ توحید سے 3 فائدے کیا ہیں؟ توحید انسان اور حیوان میں فرق کرنے والی، توحید اعمال کی قبولیت کا ذریعہ ہے، توحید جنت میں لے جانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اور اسی کے برعکس لے لو، جس کے اندر توحید نہ ہو اولئک کالانعام بل هم اضل، جانوروں سے گیا گزرا ہے۔ جس کے اندر توحید نہ ہو، عبادتیں تو بہت ساری ہیں پر قبول کچھ نہیں ہونے والی۔ جس کے اندر توحید نہ ہو، جتنے بھی عمل لے کر کے گیا ہو، توحید ہی نہ ہو تو جنت کہاں سے ملے گی؟ جنت نہیں ملنے والی ہے۔ جنت پانا ہے تو توحید کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ 3 نکات تھے جو کہ آپ کے سامنے رکھنے تھے، وقت زیادہ ہو چکا ہے، میرا وقت بھی ختم ہے، مجھے بھی نکلنا ہے۔ یہ 3 نکات آپ کے سامنے بات سمجھ میں آ گئی نا؟ توحید کس لیے ضروری ہے؟ توحید اس لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین کے یہاں آپ کے عمل توحید ہی کی بنا پہ قبول، آپ کے عمل اور آپ کے عمل کی قبولیت کا ذریعہ ہی توحید ہے، آپ کو جہنم سے نجات دے کر جنت میں لے جانے والی چیز ہی توحید ہے۔ انشاءاللہ توحید کو مضبوط کریں گے، انشاءاللہ نفس کو غالب آنے دیں گے توحید پر؟ نہیں دیں گے۔ دیں گے کیا؟ نہیں دیں گے۔ توحید مضبوط ہو جائے، دنیا کا ہر عمل مضبوط ہے، اور ہر عمل اللہ کے یہاں قابل قبول ہے جو توحید کے بنا پر ہو اور نبی کے اسوے سے نقل کیا گیا ہو۔ اللہ رب العالمین کو بڑا پسند آتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم تمام کو توحید پر مکمل طور پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الہ العالمین تو ہمیں توحید کے علمبردار بنا دے۔ مولا توحید مسلمانوں کے دلوں سے ختم ہو رہی ہے، مولا تو ہم تمام کو توحید پر اسی طرح چلنے کی توفیق دے جس طرح تیرے نبی کے اصحاب توحید پر جمع تھے۔ الہ العالمین لیلۃ القدر کی تلاش میں ہم ہیں مولا، جو 4 گزر گئی نہیں معلوم ان میں سے کوئی تھی یا یہ ہے، اللہ جو کچھ بھی ہو ہم نے جو بھی عبادتیں کی ہے اللہ ان ہماری عبادتوں کو اپنی دربار میں شرف قبولیت سے نوازیے۔ الہ العالمین رمضان کے اندر جو کوتاہیاں ہو گئی مولا ان کو معاف فرمائیے، جو نیک اعمال ہم نے ٹوٹے پوٹے کیے ہیں اللہ ان کو قبول فرما دیجیے۔ الہ العالمین مسلمانوں کی لاز رکھ لیجیے مولا، ہر جگہ مسلمان پریشان ہے، غمخوار ہے، اللہ فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں پر رحم فرمائیے، اللہ ان کی حالات کو سنواریے، اللہ ان پر رحم کا معاملہ کیجیے، اللہ قبلہ اول کی حفاظت کیجیے، اللہ مسجد اقصی کی حفاظت کیجیے، اللہ وہاں کے معصوم بچوں کی صدائیں، وہاں کی ماؤں کا تڑپنا اللہ دیکھا نہیں جاتا مولا، مسلمانوں کے اندر سے غیرت مر گئی ہے مولا، ان کی غیرت کو جگا دیجیے۔ الہ العالمین آپ کی جہنم سے ہمیں بچا دیجیے، اللہ جنت میں ہم تمام کو داخل کر دیجیے، اللہ ہم تمام کے بیٹھنے کو قبول فرمائیے، اللہ جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہے اللہ ہم تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، مولا جہاں کوئی بیمار ہے مولا ان کی بیماریوں کو دور کر کر شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائیے، مولا دیکھیے ہم آپ کے بندے ہیں، آپ کے دربار پر حاضر ہوئے ہیں، ہمارے یہ ماتھے کسی کے سامنے جھکنے والے نہیں مولا، یہ سر جھکتے ہیں تو آپ کی چوکٹ پر، دل جھکتا ہے تو محمد کی چوکٹ پر، الہ العالمین اس کے صدقے سے مولا اس بات کو جو ہمارے دلوں کے اندر ہے کہ توحید ہم نے آپ کی اپنائی ہے، محبت اگر کسی سے ہے تو محمد کریم سے ہے، اللہ اس کی بدولت تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے مولا، ہمارے گناہ یقیناً بڑے ہیں مولا، پر آپ کی رحمت ہمارے گناہوں کی اینڈ سے اسٹارٹ ہوتی ہے مولا، اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دیجیے مولا، ہم تمام پر رحم فرمائیے مولا، مسلمانوں کے اندر مولا یقیناً مسلمانوں کا ایمان مر گیا ہے پر اللہ آپ کی قدرت تو قیامت تک باقی ہے میرے مولا، ہر چیز پر آپ کی قدرت ہے، اپنی قدرت سے مسلمانوں کے ایمان کو نور سے بدل دیجیے، مسلمانوں کے سینوں کے اندر نور ایمان اور نور توحید کو مکمل کامزن کر دیجیے، الہ العالمین مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے، اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرمائیے مولا، جو کوئی چھوٹے موٹے
موٹے بڑے چھوٹے گناہ ہو گئے ہیں، اللہ ہم تمام کو ان گناہوں سے بری کر دیجیے۔ اللہ روز محشر ہمیں ذلیل نہ کرنا، اللہ ہمارا خاتمہ توحید پر کرنا، مولا جب تک زندہ رکھنا توحید کے علم بردار رکھنا، اور جب مولا موت دینا تو اس حال میں دینا کہ ہماری زبانی گواہی دے رہی ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔